حسینیات جدیدیات جدیدیات محمد وال محمد کہ حسین بن علی نکلے مکہ چھوڑ کر، مختلف لوگوں سے راستے کے اندر ملاقات کی اور لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ساتھ چھوڑ دیا، نہیں آئے۔ ان کا تھوڑا بہت تعارف کروایا تھا کہ عبید اللہ ہرجوفی راستے میں ملے، اور اسی طرح باقی افراد عمر قیس ملے یا دیگر افراد ملے جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، نہیں ہے ساتھ پیغام سن کر۔ اور کچھ افراد ہیں جو راستے کے اندر سید الشہداء کو ملے اور وہ ساتھ آ گئے۔ مکہ سے کوئی نہیں آ رہا تھا یا مدینہ سے، راستے کے اندر بہت سارے افراد ملے ہیں حسین بن علی کو، جنہوں نے حسین بن علی کا ساتھ دینے کے لیے ارادہ کیا اور سفر شروع کیا اور حسین بن علی کے ساتھ نکل پڑے۔ حسین بن علی نے جب سفر شروع کیا، ایک مقام پر آ کر پہنچے، سید الشہداء قافلہ آ کر پہنچا، اور وہاں امام نے فرمایا کہ یہاں پر خیمے لگا دو، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے، آرام کرنے کے بعد پھر یہاں سے آگے سفر شروع کریں گے۔ امام نے وہاں پر خیمے نصب کروائے اور خیمے لگ گئے۔ امام کا قافلہ آرام کرنے کے لیے وہاں پر رک گیا، کھڑا ہو گیا، اور سید الشہداء بھی اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ اور خیمے سے باہر سید الشہداء نکلے، قریب دیکھا ایک اور خیمہ لگا ہوا تھا۔ سید الشہداء کی نگاہ پڑی ایک خیمے کے اوپر، اور سید الشہداء نے اپنا خیمہ چھوڑا اور اس خیمے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس خیمے کے قریب سید الشہداء پہنچے اور جا کر آواز دی۔ جب سید الشہداء نے آواز دی تو ایک بڑھیا خاتون خیمے کے در پہ آئی، دروازے پہ آئی، اور جب بڑھیا باہر آئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مرد گھر کے اندر نہیں ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک بیٹا ہے میرا، وہ ابھی گھر میں نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہاں پر پانی موجود نہیں ہے، اور میرا بیٹا گیا ہے پانی بھرنے کے لیے دور دراز سے، قریب پانی نہیں ہے ہمارے، تو بیٹا مشکیزہ لے کر گیا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ ایک بیٹا ہے صحیح لیکن ابھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، پانی لینے گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب سنا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور اس کا بیٹا دور سے پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے، تو امام علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے خاتون یہ پانی خود بھی پی لے، اور جب بیٹا آئے تو اسے بھی کہنا پی لے، لیکن اسے اتنا کہنا فلاں جگہ پر زہرا کا لال تیرا انتظار کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ سید الشہداء مدینہ سے نکلے، ساتھ کوئی نہیں آ رہا تھا، مکہ سے نکلے، ساتھ کوئی نہیں آ رہا تھا، اور یہ جوان مشکیزہ لے کر پانی کا واپس لوٹ کر آیا، جس کا نام ہے وہب کلبی۔ تاریخ کے اندر حسین کا صحابی بنا، حسین کی گود میں شہادت حاصل کی، شہید ہوا۔ یہ جوان حسین بن علی کی رقاب میں رہ کر شہید ہوا، جانثار بنا، با وفا صحابی بنا، ساتھی بنا۔ وہب کلبی یہ واپس لوٹ کر آیا اپنے خیمے کے اندر، پانی لے کر، مشکیزہ لے کر اپنے خیمے کے قریب آیا۔ جو ہی خیمے کے قریب پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ خیمے کے سامنے سے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ تو ماں سے کہنے لگا اے ماں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں، جب میں یہاں سے گیا تھا تو یہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اسی لیے تو میں پانی بھرنے گیا تھا، ہمارے پاس پانی تھا ہی نہیں، اور ادھر پانی تھا بھی نہیں اتنے دنوں سے، اور میں دور دراز سے پانی لینے جاتا تھا، اور ابھی میں دور سے پانی بھرنے گیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے کہ یہاں پر پانی نظر آ رہا ہے۔ جب وہب کلبی نے سوال کیا ماں سے تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے کچھ اور نہیں پتا، میں نہیں جانتی کوئی اور بات، بس میں خیمے کے اندر تھی کہ ایک پروقار شخصیت، باروب شخصیت جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس نے آ کر خیمے کے در پہ آواز دی، میں باہر گئی، انہوں نے پوچھا کیا کوئی مرد خیمے میں نہیں ہے، تو میں نے کہا میرا بیٹا ہے ابھی موجود نہیں ہے، وہ گیا ہے پانی بھرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پاؤں سے اور ٹھوکر ماری زمین پر، ایڑی رگڑی اپنی زمین پر، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور مجھے اتنا کہا کہ اے ماں
یہ پانی خود بھی پی لے، بیٹے کو بھی پلا دینا، لیکن جب بیٹا تیرا آئے تو اسے کہنا فرزند زہرا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور جب وہب قلبی نے سنا تو مشکیزہ اتار دیا، جو پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، اس مشکیزے کو اتار دیا اور ادھر چلنا شروع کر دیا جدھر حسین کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ سفر شروع کیا اور حسین بن علی کی بارگاہ میں یہ جوان جا کر پہنچا۔ بھی تازہ تازہ اس کی شادی ہوئی تھی، چند دن گزرے تھے شادی کو، جوان تھا وہب قلبی۔ یہ جوان وہاں جا کر پہنچ گیا حسین بن علی کے پاس۔ تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسین بن علی اور اس کے درمیان کیا بات ہوئی، بس ایک لحظہ یہ جوان بارگاہ امامت میں حاضر ہوا، ایک لحظہ یہ جوان جا کر حسین بن علی کے سامنے بیٹھا۔ حسین بن علی نے اس کے ساتھ کیا کلام کیا، حسین بن علی نے اس کے ساتھ کیا بات کی کہ حسین کا کلام سن کر، حسین کی بات سن کر بارگاہ امامت سے اٹھ کر وہاں سے نکلا اور آ کر ماں کے سامنے کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے ماں، اجازت لینے آیا ہوں کہ جدھر زہرا کا لال جائے گا میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ اب دیکھیں مدینہ والوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حسین بن علی کا بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، خطاب کرتے رہے، نصرت کے لیے پکارتے رہے، بلاتے رہے، کوئی نہیں آیا۔ حاجیوں کو بلایا، مکہ سے نہیں آئے، لیکن ایک جوان، اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ جب کسی کے لیے بند راستے کھول دیتا ہے، اللہ جب کسی کے لیے رائے حق واضح کر دیتا ہے، اللہ جب کسی کے لیے ابہام دور کر دیتا ہے، یہ جوان ایک لحظہ گیا اور آ کر لوٹ کر آیا امام کا کلام سن کر، کہ امام کے کلام نے اتنا اثر کیا کہ آ کر کہنے لگا، ماں اب میرا راستہ الگ ہے، میں ادھر ہی جاؤں گا جدھر فرزند زہرا جائیں گے۔ حالانکہ وہ مسلمان تھے اور یہ اس وقت عیسائی تھا جب سید الشہداء نے اس کو نصرت کے لیے کہا۔ یہ جوان ماں سے اجازت لیتا ہے تو ماں کہتی ہے، بیٹا ٹھیک ہے، میں آپ کو روکتی نہیں ہوں، آپ چلے جاؤ، میں آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن ایک سوال کا مجھے جواب دو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا زہرا کا لال اکیلا ہے، تنہا ہے؟ تو کہنے لگا، اے ماں، فرزند زہرا تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ پردہ بھی ہیں۔ تو ماں کہنے لگی، اے وہب قلبی، اے جوان، اے بیٹا، اگر حسین بن علی تنہا نہیں ہے، حسین بن علی اکیلے نہیں ہیں، اگر تو نے حسین کے ساتھ جانا ہے تو پھر میری بھی بات سن، اب جدھر حسین کے پردہ جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ سلام ہو میرا اس ماں پر، کیسی ماں ہے۔ نہیں سمجھا لوگوں نے، باقیوں نے نہیں سمجھا، امتیوں نے نہیں سمجھا، لیکن یہ خاتون ہو کر سمجھ رہی ہے کہ فرزند زہرا کس راہ پہ ہیں۔ خود اپنے بیٹے کو آمادہ کیا، تیار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑی حسین بن علی کے خیام کی طرف۔ بیٹے کو لے کر گئی، اپنے اہل خانہ کو ساتھ لیا، ماں وہب قلبی کی چل پڑی اور جا کر حسین بن علی کے خیام کے قریب جا پہنچے اور حسین بن علی کے قافلے کے اندر جا کر شامل ہوئے۔ وہیں سے شامل ہوئے اور پھر سفر شروع کر دیا۔ حسین بن علی کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے 2 محرم کو کربلا آ پہنچے، اور 7 محرم کو جو آج کے دن پانی بند ہوا ہے، یہ بھی 7 ہیں، موجود ہیں وہاں کربلا کے اندر۔ وہب قلبی، اس کی ماں اور باقی اہل خانہ سب موجود ہیں کربلا کے اندر، وہاں پر حاضر ہیں۔ پانی بند ہو گیا اور یہ ساتھ رہے عصر عاشور تک، روز عاشور تک۔ روز عاشور کو جب اصحاب میدان کے اندر جا رہے تھے تو یہ جوان بھی حسین بن علی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہب قلبی، اور آ کر امام سے اجازت مانگی۔ اجازت مانگ کر پھر یہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خود ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، موت کے لیے خود ماں تیار کر رہی ہے، رائے حسین پر قربان کرنے کے لیے خود ماں تیار کر رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو آمادہ کیا، تیار کیا، اور پھر اپنے بیٹے کو نصرت حسین کے لیے میدان کے اندر بھیج دیا۔ یہ جوان جب میدان کے اندر حاضر ہوا وہب قلبی، تو کئی جہنمیوں کو آ کر اس نے واصل جہنم کیا۔ پہلے آ کر جو یہ سامنے کھڑا ہوا تو اس کو شمر نے خطاب کیا وہب قلبی کو، اور اس نے عمر سعد نے کہا کہ ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے اور ہم تیرے لیے راستہ کھولتے ہیں،
تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں سے چلا جا، ہماری جنگ خاندان نبوت کے ساتھ ہے، ہماری جنگ اہل بیت کے ساتھ ہے، ہماری جنگ ہاشمیوں کے ساتھ ہے، آپ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم آپ کے لیے راستہ کھولتے ہیں، آپ یہیں سے نکل کر چلے جاؤ۔ تو جوان نے ایک ہی جواب دیا کہ کہتے ہو کہ میں حسین ابن علی کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میں حسین ابن علی کو چھوڑنے کے لیے نہیں آیا، میں حسین پر جان دینے کے لیے آیا ہوں، میں میدان ترک کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور جوان نے ان کے ساتھ جنگ کی، کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کی ماں کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، خیام حسینی کے قریب کھڑے ہو کر یہ سارا منظر اپنے بیٹے کی جنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا جوان بیٹا ماں کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ واب قلبی کے سر کو اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے تن سے جدا کیا گیا۔ جب یہ جوان کا سر تن سے جدا ہوا تو شمر نے اپنا ایک سپاہی بھیجا واب قلبی کا سر دے کر اس کی ماں کی طرف کہ جاؤ اور اس کی ماں کو اس کا سر لوٹا دو۔ شمر کے ایک سپاہی نے واب قلبی کے سر کو لیا، سر کو اٹھایا اور ادھر چلنا شروع کیا جدھر واب قلبی کی ماں کھڑی ہوئی تھی، اور باقی حسینی قافلے کے افراد وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، موجود تھے۔ اس شمر کے سپاہی نے واب قلبی کے سر کو لیا اور پھر یہ پہنچ گیا وہاں پر واب قلبی کی ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس شمر کی طرف سے تحفہ لے کر آیا ہوں، میں عمر سعد کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، میں امیر المومنین کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے بیٹے کا سر ہے، میں آپ کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں ان کی طرف سے۔ اور انہوں نے ہاشمیوں کے سر واپس نہیں کرنے، خاندان نبوت کے سر واپس نہیں کرنے، اہل بیت کے سر واپس نہیں کرنے، لیکن آپ کے بیٹے کا سر دیا ہے آپ کو واپس کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بیٹے کے سر کو لو اور بیٹے کے سر کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، باقیوں کے سر واپس نہیں ہوں گے لیکن تیرے بیٹے کا سر تجھے دیتے ہیں، اس کو لو اور یہاں سے میدان سے نکل جاؤ۔ لیکن سلام ہو میرا اس ماں پر، اس کی عظمت پر، اس کی جرت پر، اس کی غیرت پر، اے کربلائی ماں، اے عاشورائی ماں، اے راہ امامت کو سمجھنے والی ماں، اے راہ ولایت کو سمجھنے والی ماں، اے حسین ابن علی کو اپنا راہبر و پیشوا سمجھنے والی ماں، سلام ہو میرا آپ پر۔ کیا کیا اس ماں نے، آج ایسی مائیں چاہیے کربلا کو، آج ایسی مائیں چاہیے راہ حسین ابن علی کو، آج ایسی ماں چاہیے تشیع کو، آج ایسی ماں چاہیے مکتب کو، آج ایسی ماں چاہیے مہدویت کو، آج ایسی ماں چاہیے راہ امامت کو، آج ایسی ماں چاہیے راہ ولایت کو کہ جوان بیٹے کا سر اس کی ماں کو لٹا دیا، کہا کہ بیٹے کا سر لو اور یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر کو لیا، واب قلبی کے سر کو لیا، واب قلبی کے سر کو لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بیٹے کی پیشانی کو چوما، اور پیشانی کو چومنے کے بعد بیٹے کے سر کو اٹھا کر ادھر چلنا شروع کیا کربلا کے صحرا کے اندر جدھر شمر کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ ماں نے بیٹے کا سر لیا اور شمر کے لشکر کی طرف جانا شروع کر دیا، کربلا کے میدان کے اندر چلنا شروع کر دیا، اور یہ ماں آ کر شمر کے سامنے کھڑی ہوئی، لشکر سعد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، لشکر ابن زیاد کے سامنے یہ ماں بیٹے کا سر اٹھا کر آ کر کھڑی ہو گئی، اور لشکر سعد کو خطاب کر کے اور شمر کو خطاب کر کے اور اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر پیشانی پہ بوسہ دے کر شمر کے منہ پر مار کے کہا، اے شمر ایک بات یاد رکھ، جو چیز رائے خدا میں دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ جو چیز رائے خدا میں دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ اے شمر جو چیز رائے حسین میں دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی۔ میں نے بیٹا دیا حسین کو، اب جہاں حسین کا سر جائے گا میرے بیٹے کا بھی سر ادھر جائے گا۔ میں نے رائے حسین پہ اپنا جوان دیا ہے، میں نے رائے حسین پہ اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ وہ ایسی خواتین گزری ہیں کربلا کے معرکے کے اندر جن کا واضح کردار ہے، خواتین کا بڑا ہاتھ ہے،
خواتین کا کردار رہتا ہے، وقت کے امام کو تنہا کرنے کے لیے خواتین کا کردار رہتا ہے، اور وقت کے امام کے ناصر پیدا کرنے کے لیے بھی خواتین کا کردار رہتا ہے۔ کہ آپ حبیب بن مظاہر کو جب امام نے خط لکھا اور اس خط کے اندر حبیب کو بلایا، دعوت دی حبیب کو، اور کہا کہ اے حبیب میں کربلا پہنچ چکا ہوں، اور ادھر سے یزید کے لشکر نے آ کر میرا گھیراؤ کیا ہوا ہے اور راستہ تنگ کیا ہے، اور انہوں نے آ کر ہمارا پانی بھی بند کیا ہے۔ حبیب کو خط لکھا امام نے، بتا دیا، بلایا حبیب کو اور کہا کہ اے حبیب میں تیرا بچپن کا ساتھی ہوں۔ اور حبیب بن مظاہر ظاہر ہے بڑی برگزیدہ ہستی، بڑی برگزیدہ شخصیت، کہ یہ خود ایک وقت چاہتی ہے کہ ان کی شخصیت پر روشنی ہو، کہ چونکہ یہ حبیب بن مظاہر رسول اللہ کے صحابی بھی رہے ہیں، پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بھی حبیب بن مظاہر صحابی رہے ہیں، پھر سید الشہداء نے خط لکھا، اے حبیب ہم تجھے اپنی نصرت کی دعوت دیتے ہیں، ہم تجھے اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا راستہ تنگ کر دیا ہے۔ حبیب کو جب یہ خط ملا تو حبیب نے خط پڑھا اور حبیب کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، حبیب پریشان ہوئے۔ حبیب جب پریشان ہوئے ان کی زوجہ اندر داخل ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے حبیب میں نے سنا ہے کہ میرے آقا و مولا حسین کا خط آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ خط آپ مجھے میرے مولا کا پڑھ کر سنائیں، میرے آقا کا خط مجھے پڑھ کر سنائیں کہ آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے، مولا نے کیا پیغام بھیجا ہے، فرزند زہرا نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ آپ خط پڑھ کر پریشان کیوں ہو؟ آپ خط پڑھ کر گھبرا کیوں گئے ہو؟ آپ کو میں نے دیکھا ہے جب سے آپ نے خط پڑھا ہے آپ کے چہرے کے رنگ اڑ گئے ہیں، چہرے کا رنگ آپ کا زرد پڑ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب حبیب نے اپنی زوجہ کو آزمانا چاہا کہ زوجہ کیا کہتی ہے، کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ فرزند زہرا نے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے، اپنی مدد کے لیے بلایا ہے، کہ ان لوگوں نے لشکر سعد نے ہمارا راستہ تنگ کر دیا ہے، اور میں آپ کو اپنی نصرت کے لیے دعوت دیتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ تو زوجہ حبیب کیا کہتی ہیں؟ زوجہ حبیب کہنے لگی، اے حبیب آپ کو فرزند رسول نے، نواس رسول نے، فرزند زہرا نے نصرت کے لیے پکارا ہے، اور آپ ابھی تک سوچ رہے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اے حبیب اگر آپ سوچتے رہو گے تو آپ مجھے اجازت دو، میں چادر پہن کر میدان کے اندر جا کر اپنے امام کا ساتھ دیتی ہوں، میں جاتی ہوں میدان کے اندر، میں اپنے مولا کی نصرت کروں گی، میں اپنے مولا کی مدد کروں گی۔ آپ سوچ رہے ہو، آپ ان سوچوں میں پڑے ہوئے ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حبیب چل پڑے، نکل پڑے، ساتھ دیا حسین بن علی کا، ملتے رہے افراد، ایسے افراد ملے زہیر بن کین جو کہ پورا راستہ کوشش کرتے رہے کہ کہیں پر میرا ٹکراؤ حسین بن علی سے نہ ہو، کہ حسین بن علی عراق کی طرف آ رہے ہیں اور ادھر سے زہیر بن کین کا قافلہ بھی جا رہا ہے، سردار ہے ایک قبیلے کا، اور ساتھ کافی سارے زہیر بن کین کے بھی افراد ہیں، بہت سارے قبیلے والے، کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پر آمنا سامنا نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر فرزند زہرا نے مجھے مدد کے لیے کہہ دیا تو انکار نہیں کر سکتا، کوشش کی کہ ملاقات نہ ہو۔ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے دونوں آپس میں قافلے، ایک کنویں کے قریب آ کر حسین بن علی نے خیمے لگائے اور ادھر سے زہیر بن کین نے بھی اپنے خیمے لگا دیے، ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ جب جمع ہوئے تو حسین بن علی نے اپنا ایک صحابی بھیجا زہیر بن کین کے پاس کہ جاؤ اور زہیر بن کین کو جا کر میرا پیغام دو کہ آپ کو حسین بن علی اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، بھیجا ہے مجھے، بلایا ہے آپ کو کہ آپ آئیں حسین بن علی کی نصرت کے لیے۔ جب امام کا صحابی زہیر بن کین کے در پہ پہنچا اور خیمے پہ پہنچا اور آ کر سلام کیا اور زہیر بن کین سے کہا کہ آپ کو سید الشہداء بلا رہے ہیں، آپ کو نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زہیر بن کین کا نوالا وہیں پر رک گیا اور کہا جس بات کا مجھے ڈر تھا، خوف تھا، وہی ہوا، پریشان تھا، پریشان ہوا، خیمے کے اندر داخل ہوا۔ زوجہ نے پوچھا کہ اے زہیر کیا ہو گیا ہے، پریشان نظر آ رہے ہو، گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ فرزند زہرا کا پیغام پہنچا ہے میرے پاس کہ مجھے فرزند زہرا بلا رہے ہیں۔
اور اس لیے میں پریشان ہوں۔ زوجہ زہیر نے کہا کہ جاؤ تو صحیح، جا کر سنو تو صحیح کہ فرزند زہرا کہتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں آپ سے، بلایا کیوں ہے، جاؤ تو صحیح، جا کر بات تو سنو، کم از کم ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا الگ بات ہے، لیکن چونکہ فرزند زہرا نے آپ کو بلایا ہے آپ جاؤ، جا کر بات سنو۔ زہیر ابن کین گئے امام کی خدمت میں، ایک لحظے کے لیے حاضر ہوئے، لوٹ کر آئے اور آ کر کہنے لگے زوجہ کو کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جہاں جانا چاہتی ہیں چلے جائیں، میکے جانا ہے چلے جاؤ، گھر لوٹ کر جانا ہے چلے جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، چونکہ اب میں نے وہیں جانا ہے جہاں پر حسین بن علی جا رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جانا ہے، میرا راستہ اب الگ ہو گیا ہے، میرا راستہ جدا ہو گیا ہے۔ راستے میں ملے زہیر ابن کین حسین بن علی کو، راستے میں ملے اور پھر راستہ تبدیل کر دیا اور پھر اپنے قبیلے والوں کو بھی آزاد کر دیا اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں فرزند زہرا کے ساتھ، اور چل پڑے اور پورا راستہ چل کر اور کربلا آ پہنچے۔ ملے ہیں ایسے صحابہ جن پر ناز کیا ہے حسین بن علی نے، وہ ایسے ناز نہیں کیا، کل بھی خدمت میں عرض کیا کیوں ناز کر رہے ہیں جو نہ میرے بابا کو ملے نہ بھیا کو ملے، وہ کیسے صحابہ ملے حسین بن علی کو کہ جناب سعید آ کر آگے کھڑے ہوتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور صحابہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، حسین بن علی نماز ادا کرنے لگتے ہیں اور یہ صحابہ اپنے سینے پہ تیر لے لیتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے امام کی طرف کوئی تیر نہ جائے، جب تک ہم موجود ہیں ہمارے راہبر کی طرف کوئی تیر نہ جائے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پیشوا کی طرف کوئی تیر نہ جائے، ہم بھی موجود ہوں اور ہمارے راہبر و پیشوا و امام کو بھی تیر لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک تیر کو جناب سعید نے اپنے سینے پہ لیا، کہا کہ یہ سینہ حاضر ہے چھلنی ہونے کے لیے، یہ بدن حاضر ہے تیر سہنے کے لیے، لیکن امام کی طرف تیر نہیں جانے دوں گا۔ اتنے تیر سہ لیے کہ سنبھل نہ سکے، جب سنبھلے نہ حسین بن علی آگے بڑھے اور جناب سعید کو سہارا دیا اور جناب سعید کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور جب جناب سعید کے سر کو اپنی گود میں رکھا تو جناب سعید نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کر اتنا پوچھا، اے مولا کیا میں نے حق ادا کیا ہے، اے مولا کیا میں نے وفا کی ہے آپ کے ساتھ؟ تو سید الشہداء نے فرمایا، اے سعید جس طرح تو نے حق ادا کیا ہے، جس طرح آپ نے وفا کی ہے اس طرح کوئی وفا نہیں کر سکتا، جس طرح آپ نے حق ادا کیا اس طرح کوئی حق ادا کر نہیں سکتا۔ وہ ایسے اصحاب قربان ہو گئے حسین بن علی پر، اپنی جان دے دی، جان قربان کر دی۔ آج بھی عزا کیا تقاضا کر رہی ہے، آج بھی عزاداری کیا تقاضا کر رہی ہے، آج بھی مجلس حسین کیا تقاضا کر رہی ہے، آج بھی ذکر حسین کیا تقاضا کر رہا ہے کہ 1400 سال سے منافقین مخالفین جو اس ذکر کو، جو اس راہ کو محدود کرنے کی چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں، عزاداروں کا کیا فریضہ بنتا ہے، حسین بن علی کے غمخواروں کا کیا فریضہ بنتا ہے، ذکر سید الشہداء کرنے والوں کا کیا فریضہ بنتا ہے۔ یہ ذکر سید الشہداء امام بارگاہوں میں، چوراہوں میں، چوکوں پر، گلیوں کے اوپر، یہ کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق لوگوں کا کربلا سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے، یہ بے دینوں کو دیندار بنانے کے لیے ہے۔ زینب اولیاء نے جا کر درباروں میں خطبے دیے، زینب اولیاء نے جا کر بازاروں میں خطبے دیے، زینب اولیاء نے جا کر چوراہوں میں خطبے دیے، زینب اولیاء نے جا کر چوکوں میں خطبے دیے۔ آج جو عزادار نکلتے ہیں، گھر ترک کرتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گلیوں میں آتے ہیں، کوچوں پہ آتے ہیں، وہی زینب اولیاء کی سیرت زندہ ہو رہی ہے۔ وہ کون سی سیرت تھی؟ جناب زینب اولیاء کی سیرت یہی تھی کہ عذاب بھا کر کے چوکوں اور چوراہوں میں جا کر خطبے دے کر یہی کہا کہ اے یزید تو چھپنا چاہتا ہے، جب تک زینب زندہ ہے تجھے چھپنے نہیں دے گی۔ اور آج کا عزادار وہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ آج عذاب کو روکنا چاہ رہے ہو، آج عزاداری کو محدود کرنا چاہ رہے ہو، آج عزاداری پر پابندیاں لگانا چاہ رہے ہو، آج رائے حسین بن علی کو محدود کرنا چاہ رہے ہو۔ آج عزاداروں کا یہی جواب ہے کہ اے یزید تو عذاب کو روکنا چاہتا ہے، تو عزاداری کو روکنا چاہتا ہے، تو رائے حسین بن علی کو محدود کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک عزادار موجود ہیں تجھے بے نقاب کر رہیں گے۔
جو کہے کہ حسین ابن علی آج میرا بیٹا وہ بن کر حاضر ہے، آج وہ ماں چاہیے کربلا کو، جو کہے میرا جوان حاضر ہے، آج وہ خاتون چاہیے کربلا کو، جو کہے کہ میرا حبیب بن کر یہ بزرگ حاضر ہے میدان کے اندر، آج وہ چاہیے خاتون، آج وہ کردار چاہیے، جو کہے کہ مہدویت کے لیے، ولایت کے لیے، امامت کے لیے میرا یہ جوان حاضر ہے، یہ بزرگ حاضر ہے، میرا شوہر حاضر ہے، اے رائے حسین ابن علی پر چلنے کے لیے میرا سب کچھ فدا، میرا سب کچھ قربان، حاضر ہیں سب۔ آج وہ کردار چاہیے، آج وہ کردار نظر آنا چاہیے۔ اے بزرگان، جوانان، عزیزان، عزائے حسینی، 7 محرم کو شبس بن ربی پیغام لے کر آیا، ابن زیاد کی طرف سے عمر 7 کو دیا کہ حسین پر پانی بند کر دو، اور 7 محرم کو پانی حسین ابن علی پر بند کر دیا گیا، اور کہا ہر کوئی پانی پی سکتا ہے لیکن ادھر ایک بوند بھی پانی کی نہ جائے، ایک قطرہ بھی نہ جائے، نہیں جانا چاہیے، روک دیا، پانی من کر دیا گیا۔ پانی روکنے والے 7 محرم کو حاضر ہوئے، حسین ابن علی نے ناصر مانگے، کوئی ناصر حاضر نہ ہوا، کوئی مددگار حاضر نہ ہوا، عصر عاشور تک ناصر مانگتے رہے، کوئی ناصر نہ آیا۔ گرم ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر آخری وقت میں کہا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی استغاثے پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی نصرت حسین کرنے والا، ہے کوئی راہ حسین پہ چلنے والا، ہے کوئی راہ حسین ابن علی کو جاری رکھنے والا، ہے یہ راستہ روکنے والے آ گئے ہیں، یہ خون کے پیاسے آ گئے ہیں، لیکن ہے کوئی حسین پر جان دینے والا، ہے کوئی حسین پر اپنی جان لٹانے والا، ہے کوئی رائے حسین کو سمجھنے والا، رائے حسین کو سمجھ کر حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا۔ آج وہ ماں چاہیے جو کہے اگر کوئی اور نہیں ہے تو میرا بیٹا وہ بن کر میدان میں حاضر ہے۔ آج وہ خاتون چاہیے کہ اگر کوئی اور نہیں ہے میرا شوہر حبیب بن کر میدان کے اندر حاضر ہے۔ آج وہ خاتون چاہیے جو کہے کہ اگر اور کوئی بھی نہیں آتا تو میرا شوہر زہیر بن کر میدان کے اندر حاضر ہے۔ آج یہ کردار چاہیے کہ آؤ تم روکنا چاہتے ہو رائے حسینی کو، تم آزائے حسینی کو روکنا چاہتے ہو، تم مہدویت کا راہ روکنا چاہتے ہو، تم ولایت کا راہ روکنا چاہتے ہو، تم امامت کا راہ روکنا چاہتے ہو، اگر روکنے کے لیے تم موجود ہو تو لبیک کہنے کے لیے ہم بھی میدان میں حاضر ہیں، ہم بھی اس راہ کو آگے جاری رکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ بزرگان، جوانان، آج 7 محرم کو سید الشہداء ناصر مانگ رہے ہیں، مددگار مانگ رہے ہیں کہ پانی روکنے والے تو آ گئے ہیں، کیا کوئی پانی کھولنے والا آئے گا؟ کیا کوئی ناصر آئے گا؟ کیا کوئی مددگار آئے گا؟ کیا کوئی نصرت کرنے والا آئے گا؟ مانگے ہیں ناصر۔ 7 محرم کو حسین نے لبیک کا تقاضا کیا ہے، 7 محرم کو حسین نے امت سے لبیک مانگی ہے، 7 محرم میں امت کو حسین بن علی نے پکارا ہے، اور عصر عاشور کو پکارتے ہوئے اور کہا میرا یہی پیغام ہے کہ کوئی میری آواز پر لبیک کہے، کوئی میری راہ کو سمجھے اور اس راہ پہ چلنے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو، کہ پہلے غلط راہ پہ چلتا رہا، آئے حسین تیری مجلس میں عہد کر رہا ہوں، راہ پہ چلوں گا تو فقط تیری راہ پہ چلوں گا، راہ عزت پہ چلوں گا، راہ عظمت پہ چلوں گا، راہ سربلندی پہ چلوں گا، گناہوں سے رخ موڑ لوں گا، تیری طرف رخ کر لوں گا۔ لبیک یا حسین، حسین ابن علی حاضر ہوں، میدان کے اندر حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اولاد حاضر ہے، جان قربان آپ پر، ماں باپ قربان آپ پر، لبیک یا حسین آ گیا ہوں مولا۔ اگر راہ روکنے والے آئے ہیں تو راہ کھولنے والا بھی میدان کے اندر آ گیا ہے۔ سب مل کر جوانان، بزرگان، عزیزان، جتنی محبت ہے لبیک یا حسین، یہ خطیبوں کی داد کے لیے نہیں ہے، خطیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے، لبیک یا حسین پیاسے کی پیاس کا جواب ہے۔ لبیک یا حسین جو گرم ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر بلا رہا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھے لبیک کہنے والا، سب مل کر جتنی محبت ہے حسین سے، جتنا عشق ہے حسین سے، جتنی دل کے اندر عقیدت رکھتے ہیں حسین سے، اس عقیدت محبت کا اظہار کریں اور یزیدیت سے نفرت کا اظہار کریں، بیزاری کا اظہار کریں، لا تعلقی کا اظہار کریں، اور حسینیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنے امام کو لبیک کہیں۔ سب
مل کر بلند آواز کے ساتھ کہ پیاسے کی پیاس بجھ جائے. اور آج کی یزیدیت کو معلوم ہو کہ آج رائے حسین بن علی مہجور نہیں ہے, آج رائے حسین بن علی متروک نہیں ہے, آج حسین تنہا نہیں ہے, آج حسین زمن تنہا نہیں ہے. سب مل کر لبیک یا حسین. حسین کے صحابہ واقعاً بعظمت صحابہ ہیں, اس لیے ناز کیا ان کے اوپر کہ جب پوری امت خاموش تھی مجھے فقط ان چند لوگوں نے لبیک کہا, جان دے دی. اور رات کو چراغ بجھایا, کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, لیکن جب چراغ جلایا لبوں پہ تھا لبیک یا حسین, حسین آپ پر 1000 دفعہ مر مٹنے کے لیے حاضر ہیں, نہیں جائیں گے, نہیں چھوڑیں گے آپ کو تنہا. واقعاً باوفا صاحب ہیں, ان سب کا ذکر ہونا چاہیے جتنے اصحاب حسین بن علی کے ساتھ راستے میں ملے, گئے اور جا کر جام شہادت نوش کیا کہ وقت نہیں ہے, دیر ہو گئی ہے, تاخیر ہو گئی ہے. کیا صحاب نے جا کر اپنی جان حسین بن علی پر قربان کی. ہر ایک صحابی اپنی باری پہ گیا, زہیر بن کین گئے, مسلم بن اوسجہ گئے, حبیب بن مظاہر گئے, وہب قلبی گئے, باقی اصحاب گئے. اصحاب کے بعد, اصحاب کی قربانی کے بعد سب سے پہلی قربانی ہاشمی جوانوں میں سے کہ 18 سالہ جوان آ کر بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا ہوا اور آ کر بابا میں آپ سے موت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں. معلوم نہیں ہے کہ جوان بیٹا ہے, بوڑھے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہے, موت کی اجازت مانگ رہا ہے, موت کی اجازت طلب کی ہے. معلوم نہیں ہے کہ جب جوان نے اپنے بوڑھے باپ سے موت کی اجازت مانگی ہوگی اس وقت بوڑھے باپ پہ کیا گزری ہوگی. کہا بابا موت کی اجازت لینے آیا ہوں, مجھ سے العطش کی صدائیں سنی نہیں جا رہی, خیام کے اندر سے آنے والی آوازیں مجھ سے سنی نہیں جا رہی. جب جوان بیٹے نے باپ سے موت کی اجازت مانگی تو حسرت بھری نگاہ سے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, پھر پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا اور کہا ارحم علی غربتی, اے بیٹا میری غربت پر رحم کر, اگر جانا ہے میدان میں خود آپ کو تیار کرتا ہوں. بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا, خود بیٹے کو تیار کیا. پہلے قمیض کی دائیں سائیڈ کو پھاڑا, پھر قمیض کی بائیں سائیڈ کو پھاڑا, پھر کمر بند بندھوایا, امامہ پہنایا اور بیٹے کو خود سوار کیا. علی اکبر کی سواری جب جانے لگی میدان کی طرف, تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جوان میدان کے اندر جانے لگا تو خیام کے اندر کوہرام بپا تھا, صدائیں بلند تھی, آئے بیٹا ہماری غربت پر رحم فرما. خیموں کے اندر سے صدائیں بلند تھی, بیویوں کی آوازیں آ رہی تھی, آئے ہمارا یوسف بیٹا, آئے ہمارا اکبر بیٹا. نکلے, جب جانے لگے سید الشہداء نے چند جملے کہے, فرمایا اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا اب میں ایسا جوان بھیج رہا ہوں اس جفاکار قوم کے مقابلے میں, خلقن و خلقن و منطقن برسولک, جو بولتا اس طرح سے تھا جس طرح میرا نانا رسول بولا کرتا تھا.
اے پروردگارہ گواہ رہنا، اب میں ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو چلتا اس طرح تھا جس طرح میرا نانا محمد چلا کرتا تھا۔ اے پروردگارہ گواہ رہنا کہ اب میں ایسا جوان میدان کے اندر بھیج رہا ہوں کہ جو گفتار میں رفتار میں بالکل ایسے ہی تھا جس طرح میرا نانا محمد تھا۔ اے پروردگارہ جب بھی ہمیں نانے محمد کی زیارت کا شوق ہوتا ہم اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے۔ اکبر جب جانے لگے کہا اے عمر سعد، اے ابن سعد، قَدَ اللَّهُ الرَّحْمَ کا ابن سعد کما قطعت الرحمی، اے ابن سعد اللہ تیری نسل کو ختم کرے، اللہ تیری نسل کو تباہ کرے۔ جوان آئے میدان کے اندر آ کر کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ علی اکبر نے کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ فوجوں کے نرغے سے باہر آ کر بابے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا ابتا العطش قد قتلنی، اے بابا پیاس نے مجھے مار مکایا، وَسِقْلَ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْهَدَنِي، اے بابا لے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، فَحَلْ إِلَى مَاءٍ مِّن شُرْبَةٍ مِّن مَاءِ السَّبِيلِ، اے بابا اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی کا پھلا دیجئے۔ اب کیا کیا ضعیف باپ نے کہا اے بیٹا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ لیجئے۔ اکبر جلدی سے پیچھے ہٹتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ کہا اے اکبر بیٹا اللہ کے حوالے نانا محمد بھی لائے گا، بابا علی کوثر بھی لائے گا، جاؤ نانا محمد کوثر لے کر انتظار کر رہا ہے۔ جوان واپس لوٹ کر آیا، کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا کہ ایک لعین نے ایسا وار کیا کہ اب اکبر رہوار پر سنبھل نہ سکے، اب زین پر سنبھل نہ سکے اور آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا آخری سلام ہو۔ آخری سلام کا کرنا تھا کہ اب حسین نے اکبر کی طرف جانا شروع کیا۔ جب اکبر کے لاشے کے قریب آئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ لاشے کے قریب آ کر اب حسین کی حالت کیا تھی، برلاشے پسر زانو بازانو رسید، اب اس طرح چلنا شروع کیا جس طریقے سے 6 مہینوں کا بچہ کوہنیوں کے بل زمین پہ چلتا ہے اور بار بار کہہ رہے تھے کہاں ہے میرا یوسف بیٹا، کہاں ہے میرا اکبر بیٹا، کہاں ہے میری نانے کی شکلوں والا بیٹا، کہاں ہے میرا جوان بیٹا۔ اور میری آنکھوں کا نور مک گیا، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہاں پہ ڈیرے لگائے ہو میرا یوسف بیٹا، کہاں پہ ڈیرے لگائے ہو میرا اکبر بیٹا۔ اکبر کے لاشے کے قریب آئے، اکبر کے لاشے کے قریب آ کر کیا کیا، بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، پھر جھکتے جھکتے اپنا رخسارہ بیٹے کے رخسارے پہ رکھا اور رو کر کہا الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے، تیرے بعد دنیا فضول ہے، اے بیٹا تیرے بعد دنیا پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پوری شہادت نہیں پڑھتا، اکبر کو لیا، اکبر کو اٹھایا، لے کر مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ جب مقتل کے اندر لے کر آئے، مقتل میں آ کر اکبر کے لاشے کو رکھا، اب کیا کیا سید الشہداء نے اس سینے کی طرف دیکھا جس کے اندر پھل برچی کا لگا تھا، خون جاری تھا، اسی پھل لگے ہوئے برچی والے سینے پہ ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ حسین کی قربانی قبول فرما۔ لعنۃ اللہ وعلیہم الذین ینقلبون۔ پروردگارہ یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے آزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما۔ جن مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا ہے کریم اللہ جو مریض ہیں سب کو صحت عطا فرما، کیس رضا بیمار ہے پروردگارہ ان کو صحت عطا فرما، کریم اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیں آباد فرما، بالخصوص واسطہ اسرار کی شہادت کا بلال حسین کو اولاد عطا فرما،
کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ باقی مومنین کے نام لکھیں. شہباز رضا کریم اللہ ان کی گود آباد فرما. اظہر حسین کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار تمام جتنے بھی اہلکار تعاون کر رہے ہیں، سیکورٹی والے حضرات ہیں اور باقی نیاز مولا کے اندر جو تعاون فرما رہے ہیں، کریم اللہ ان کی یہ ذاتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کی یہ محنت و کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام حاضرین موجودین بزرگان کی نیک شرعی حاجات پوری فرما. دعاؤں کی قبولی کے لیے صلوات.